دجال دنیا میں صرف 40 دنوں کے لیے رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی کے دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ ہیلو یوٹیوب، دس از سید عمر اینڈ یو آر واچنگ ڈیلی اسٹوریز۔ امید کرتا ہوں ڈیلی اسٹوریز کے تمام ویورز اور سبسکرائبرز بہت زیادہ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا تو گائز، آج میں آ گیا ہوں اتنے ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دجال کے اوپر، کہ دجال کب آئے گا، اس کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی، اور جب وہ دنیا میں آ جائے گا تو وہ دنیا میں کتنی تباہی مچائے گا، اور کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک اپیل کروں گا، اگر تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور بہت زیادہ پیار دو۔ دجال کی اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی دجال اور حضرت تمیم داری کے انوکھے واقعے کے اوپر، اگر تو آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اوپر آئی کے بٹن میں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بنا کسی ٹائم ضائع کیے چلیں شروع کرتے ہیں۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا ہوگا، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، جبکہ سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، اور بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے ماتھے پہ کاف، پے اور رے لکھا ہوگا، جس کا مطلب ہے کافر۔ اس کو ہر مسلمان جو ذرہ برابر بھی دل میں ایمان رکھنے والا ہوگا وہ بآسانی پڑھ پائے گا۔ شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت لوگ متاثر ہو جائیں گے تو وہ پہلے نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز کے برابر ہوگا۔ ایک قدم میں تحت نگاہ مسافت کو طے کر لے گا، یعنی اس کی سواری اتنی تیز ہوگی کہ جہاں اس کی نظر جائے گی وہیں اس کا قدم بھی جائے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شوکے باز ہوگا۔ اس کے پاس پھلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکال کر شہد کی مکھیوں کے مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو قبیلہ دجال کی خدائی پر ایمان لے آئے گا تو دجال ان کے اوپر بارش برسائے گا، جن کی وجہ سے تمام کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اگر میں تمہاری ماں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس کا ہاں میں جواب دیں گے۔ پھر دجال کے شیطان ان کے ماں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ پوری دنیا میں گھومے گا اور تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے خلاف بغض میں اس کی فرما برداری کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ مکرمہ میں گھسنا چاہے گا، لیکن فرشتوں کی ایک فوج اس کو گھسنے نہ دے گی۔ جب وہاں سے نامراد و ذلیل ہو جائے گا تو پھر وہ مدینے کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا کڑا پہرا ہوگا، لہذا یہاں پر بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سے لوگ بے دین ہو کر شہر سے باہر بھاگ لیں گے، اور باہر نکلتے ہی دجال ان کو اپنے فتنے میں پھنسا لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث اور مناظرے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کا حال دریافت کریں گے۔ اس کے لشکر کے لوگوں کو ان بزرگ کی باتیں ناگوار گزریں گی، لہذا وہ لوگ بزرگ کا قتل کرنے کا فیصلہ کر لیں گے، مگر چند افراد آڑے آ جائیں گے اور ان کو روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر بزرگ چلا اٹھیں گے اور کہیں گے کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سن کر آپے سے باہر ہو جائے گا اور ان بزرگ کو قتل کر دے گا، اور قتل کرنے کے بعد دجال اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین کر لو گے؟ جبکہ جواباً اس کے ساتھی کہیں گے کہ ہم تو آپ کو پہلے سے ہی خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس سے ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر دجال اس بزرگ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ بزرگ حکم ربی پہ واپس زندہ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ غصے میں آ کر ان بزرگ کو دوبارہ مارنا چاہے گا، لیکن اب اس کی طاقت ختم کر دی جائے گی۔ پھر دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ ملک شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے وہاں حضرت مہدی علیہ السلام آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دنوں کے لیے رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی کے دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی دجال سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن ظاہری صورتحال دیکھ کر سب کو یہی لگے گا کہ دجال اس وقت پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہوگا تو اس کی شکست ناممکن ہوگی،
مگر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا سب کو یقین ہوگا، اور حضرت امام مہدی اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے، اور تمام مسلمان نماز کی ادائیگی دمشق کی قدیم شورۂ آفاق مسجد جامع امین میں آ کر ادا کرتے ہوں گے، اور امام مہدی اسی جگہ کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیں گے۔ حضرت امام مہدی ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھ ہی رہے ہوں گے کہ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ جب سب مسلمان نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو دجال کے مقابلے کے لیے نکل پڑیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ہر درخت اور پتھر آواز لگائے گا کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، اور خنزیر کو ختم کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اپنے ریسرچ کی بیسس کے اوپر ایک اچھی ویڈیو بنانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔